بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد کہا جاتا تھا۔ بے قوم عاد 3 بتوں کی عبادت کرتی تھی، ایک کا نام صدا، دوسرے کا نام سمود اور تیسرے کا نام ہبا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی واحد نیت اور اس کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں کہا کہ کمزوروں پر ظلم نہ کریں، تو پوری قوم نے آپ کو جھٹلایا اور تکبر لہجے میں کہنے لگے، اس زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: کیا تم لوگ ہر اونچے مقام پر بلا وجہ اور بلا ضرورت بلند یادگار رہنا چاہتے ہو اور پکا محل بناتے ہو؟ شاید تم کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے سخت گیر اور بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں سے، باغوں اور چشموں سے کی۔ میں تم کو ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 128 سے 135 تک۔ دین کی دعوت کو سن کر لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جو جواب دیا اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 136۔ ہر روز ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے اور سمجھاتے، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ تو روز ہمیں ڈراتا ہے، آج جا اور اپنے رب کا ہم پر عذاب لیا۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ عذاب چلا جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف کالے بادل بھیجا، تو قوم عاد نے بادل دیکھ کر ایک دوسرے کو بارش خوشخبری دینے لگے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے: یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 24-25۔ سب سے پہلے اس ہوا کے عذاب کو مپدر نامی ایک عورت نے دیکھا جس کا تعلق عاد سے تھا۔ جب اس پر ظاہر ہوا کہ بادل آ گیا ہے تو اس نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ میں نے بادل کو آسمان میں دیکھا ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس کے آگے آگے چند آدمی اس کو ہنکار رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 8 دن اور 7 راتیں ان پر آندھی چلائے جس سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ جس وقت قوم عاد پر عذاب نازل ہوا اس وقت حضرت ہود علیہ السلام بستی سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف چلے گئے۔ خلجان قوم عاد کا سب سے بڑا رئیس اور سردار تھا۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ جب عاد سے ہوا کو روک دیا گیا تو 7 آدمیوں نے کہا، جن میں خلجان بھی تھا، کہ چلو دیکھیں کہ قوم کے ساتھ وادی میں کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی وادی میں پہنچے تو ہوا نے ایک بار پھر انہیں قابو کر لیا اور خلجان کے سوا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب خلجان وہاں سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب ہود علیہ السلام کو خلجان کے زندہ ہونے کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے۔ یہ دعوت سن کر خلجان نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو تمہارا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ خلجان نے کہا، یہ بتاؤ وہ لوگ کون تھے جنہیں میں نے بادلوں میں دیکھا تھا؟ ہود علیہ السلام نے بتایا کہ وہ لوگ اللہ کے فرشتے تھے۔ خلجان نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا تمہارا رب مجھے ان سے محفوظ رکھے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کبھی دیکھا ہے کہ بادشاہ نے کبھی اپنے سپاہیوں کو کسی سے دور رکھا ہے؟ یہ سن کر خلجان نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اسلام اختیار کرنے سے انکاری ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ زوردار آندھی آئی اور اسے اپنی قوم کے ساتھ ملا دیا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ تمام قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو کوئی اس وقت ہلاکت سے بچ گیا اسے بھی بعد میں ہلاک کر دیا گیا۔ سوائے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے علاوہ سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہود علیہ السلام کی کل عمر 150 سال تھی۔